أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، امام الذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر کبیرہ گناہوں کے بیان میں 11واں کبیرہ گناہ امام ذہبی کہتے ہیں الفرار من الزحف. کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی مسلمان جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے. اللہ عز و جل نے اس گناہ سے روکا ہے اہل ایمان. اب جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے لیے لڑائی کا تصور پایا جاتا ہے اس کے شروط اور ضوابط کے ساتھ، کہ کب یہ لڑائی ہوگی اللہ کے لیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، اور دیگر غزوات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب ایک مسلمان جنگ کے میدان میں ہے تو اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ بزدلی کا ثبوت دے اور کمزور پڑ کر کے بھاگ جائے. اللہ عز و جل نے اسے حرام کیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے آیت نقل کی سورہ انفال کی. اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کہ جنگ کے میدان میں جو مسلمان پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے، اللہ عز و جل نے کہا یقیناً ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو بزدلی سے منع کیا ہے. بزدلی یہ بہت مذموم صفت ہے اور برے اخلاق میں سے. مومن کے لیے مطلوب ہے کہ وہ شجاع ہو اور بہادر ہو، مومن کا دل قوی اور مضبوط ہو. اسلام شجاعت اور بہادری کی ترغیب دیتا ہے. شجاعت اور بہادری کیا ہے؟ کہ مومن کا دل مضبوط ہو، اللہ پہ اعتماد رکھتا ہو، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے یہ سمجھ کر جیتا ہو اور اللہ کے لیے کوشش کرتا ہو اور لڑتا ہو، محنت کرتا ہو اور صبر کرتا ہو. یہ بہادری ہے. بہادری کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ آدمی لڑائی جھگڑا کرے، کون اس سے طاقتور ہے. یہ بہادری نہیں، یہ فساد ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. بہادری کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے دین کے لیے مضبوط کھڑے ہیں، توحید کی دعوت آپ دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ پر ظلم کیا گیا، بیکاٹ کیا گیا، تعلقات ختم کر دیے گئے، یا آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، یا لوگوں نے حملہ کیا آپ کے اوپر، اس کے باوجود آپ توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، آپ سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ بہادری اور شجاعت ہے. حق کے لیے مومن جمع رہتا ہے، یہ بہادری اور شجاعت ہے. اور باقی آدمی دنیا کی پونجی کے لیے فسادات میں چلا گیا اور اس کی پوری زندگی اس میں کھپ رہی ہے، یہ کسی قسم سے مفید چیز نہیں ہے مومن کے لیے. مومن بہادر ہو، اس معنی میں بہادر ہو کہ وہ حق کے اوپر جمع رہے. یہی بہادری اللہ عز و جل نے صحابہ اکرام کے اندر یہ دیکھی خوبی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دفاع اور حفاظت کے لیے اللہ کے لیے جنگ بھی لڑی ہے اور اپنی جان بھی گنوائی ہے اور زخمی بھی ہوئے ہیں. اور ایسی زخمی بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ایک بالش جگہ بھی ان کے جسم میں باقی نہیں تھی، ہر جگہ ان کے جسم میں تلوار کے زخم تھے. جسم کی ایک بالش حصہ بھی ان کا خالی نہیں تھا، اتنے زخم ان کے جسم پر تھے. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ان کو حاصل ہوا تھا. کوئی آدمی گالی کھا رہا ہے، کیوں گالی کھا رہا ہے؟ توحید سنانے کی وجہ سے لوگ اگر گالیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے. توحید کے لیے آپ پر ظلم ہوا، یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے. آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور یہ بہت مطلوبہ صفت ہے. بزدلی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور ہو، نرم ہو. نرمی اخلاق میں اچھی صفت ہے، لیکن نرمی آدمی کو بزدل نہ بنائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت نرمی سے قدم رکھ کے زمین پہ چل رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا نکال لیا اور کہا کہ ٹھیک سے زمین پر چل. ایک مرد زمین پہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ اس طرح سے چل رہا ہے جیسے مرد کو نہیں چلنا چاہیے. حضرت عمر نے کوڑا نکال کر کے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی رفتار تیز ہوتی تھی، آپ تیز چلتے تھے، بسا اوقات صحابہ پیچھے چھوٹ جاتے تھے. آپ کے چلنے میں ظاہر ہوتا تھا کہ آپ انتہائی چست، تندرست، قوی اور مضبوط ہیں. دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مرد ہے اور اس کے اندر عورت کی صفات پائی جا رہی ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے.
ایمان اور آپ کے اخلاق یہ صحیح ہوں، لیکن آدمی کو چاہیے، جو مرد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا، سلف کہتے ہیں آدمی کی بہادری میں سے یہ ہے ہزاروں مصیبتیں ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، کسی کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کتنے پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ یہ آدمی کے قوی ہونے کی دلیل ہے، بہادر ہونے کی دلیل ہے۔ کتنی پریشانیاں ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی ساری آزمائشیں، جتنا آپ کو آزمایا گیا کسی کو نہیں آزمایا گیا، لیکن جب آپ گھر میں آتے تھے تو اپنی بیوی سے کیسے بات کرتے تھے، صحابہ ملنے کے لیے آتے تو آپ چہرے پہ کیسے مسکراہٹ رکھتے تھے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کا دل قوی ہو، مضبوط ہو، ذہن اس کا صحیح ہو، طاقتور ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب معرکہ ہو، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے مومن کو نہیں بھاگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے جان کا، اور اس کا مالک اللہ عز و جل۔ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی، اور اس کا مالک تو ویسے بھی اللہ عز و جل ہے۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل قرآن نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کوئی بھی نفس اپنے وقت سے پہلے نہیں مرے گا۔ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ آیت کریمہ بزدلوں کو طاقت دیتی ہے، کہ جو بزدل ہیں، کمزور دل رکھتے ہیں، یہ آیت ان کو حوصلہ اور قوت دیتی ہے کہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں زندگی بھر اللہ کے لیے انہوں نے جنگ کی، لیکن ان کی موت جنگ کے میدان میں نہیں ہوئی، بستر پہ ان کا انتقال ہوا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، لیکن موت اللہ نے وہاں نہیں رکھی میری، اور بستر پہ ان کا انتقال ہوا، اور وہ انتقال سے پہلے کہتے ہیں فلا نامت اعین الجبناء، کہتے ہیں بزدلوں کی آنکھیں بند نہ ہوں، جو لوگ موت کے ڈر سے پیچھے بھاگ گئے ہیں ان کی آنکھیں بند نہ ہوں، یعنی وہ دیکھے کہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ تو قوت اور بہادری یہ ہے کہ مومن اللہ کے دین پر ثبات قدمی اختیار کرے، اس کے لیے اس پر مصیبت آ رہی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، بہادری چاہیے اس کے لیے، پورا علاقہ، پورا ملک آپ کے خلاف ہے اور آپ توحید پہ جمے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی، جیل میں گئے، وہاں جا کر توحید کا کام کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں علم دین کے راستے میں ثبات قدمی سے جم جانا یہ بہادری ہے۔ بلکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس زمانے میں اللہ کے راستے میں مرنے سے زیادہ اللہ کے راستے میں جی کر دکھانا زیادہ بہتر ہے، زیادہ مفید ہے، زیادہ اہم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے آخری عمر میں انہیں قید کر دیا گیا، بادشاہ کی طرف سے قید کر دیا گیا۔ اسی قید خانے میں وہاں وہ جمعہ پڑھاتے تھے اور وہاں وہ لوگوں کو درس دیتے تھے۔ اتنی بھیڑ ہو گئی تھی جیل اور قید خانے میں کہ انتظام کرنے والوں کو دشواری ہو رہی تھی، وہ وہاں رہ کر کے بھی لوگوں کو دین سکھا رہے تھے۔ وہ اللہ کے راستے میں، اور قوت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جمے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ان کے کسی ساتھی نے ان کو خط لکھا اور لکھ کر کے کہا کہ آپ یہاں درس دیتے ہیں، لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں، چھوڑیے اور آئیے جنگ کے میدان میں سرحدوں کے پاس اور آ کر کے دشمنوں سے مقابلہ کیجیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو جواب میں خط لکھتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل نے جس طرح سے رزق دیا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانی ہے، اسی طرح اللہ نے ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اللہ نے کام بھی دیے ہیں۔ تم سرحد کی نگرانی کرو، وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور میں یہاں مجلس درس میں ہوں، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ کیا علم ایسے ہی آتا ہے؟ جو اہل علم محنت کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ علم کیسے آتا ہے۔ رات رات جاگ جاگ کر کے بسا اوقات آدمی کا سر کام نہیں کرتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن وہ پڑھنا نہیں چھوڑتا۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے، لوگوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، کوئی اعتراض ہے، کسی نے الزام لگایا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے وہ بھی اللہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے۔ یہ بہادری ہے، آدمی کی قوت میں سے ہے کہ وہ اللہ کے دین پر جمع رہے، صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ استقامت اللہ کے دین پر، جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ جب کھڑے ہوتے تہجد کی نماز میں، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ قوت اور بہادری ہے کہ آپ، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، جسم میں اتنا لمبا قیام آپ کریں کہ آپ کا پیر تھک جائے، لیکن آپ قیام نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایسا لمبا لمبا قیام کہ قرآن آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے۔ یہ بہادری اور شجاعت سے، بہادری شجاعت یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا وقت بیکار چیزوں میں، جھگڑوں میں لگائے ہوئے پوری زندگی اسی میں کھپ رہی ہے۔ اسے مومن ذہنی طور پر، دینی طور پر قوی اور مضبوط ہو، اور صحیح جگہ پر اس کی قوت لگے، صحیح جگہ پر اس کی زندگی لگے،
یہ بہادری اور شجاعت میں سے ہے۔ اور تربیت کے اصول میں سے بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے مومن کو یہ خیال کرنا چاہیے بچوں کے اخلاق کی بھی تربیت کرے اور جسمانی طور پر انہیں مضبوط بھی بنائے۔ یہ بھی اسلامی تربیت میں سے ہے کہ بچوں کی تربیت دین کی کرے، ان کا دل مضبوط ہو ایمان سے اور ان کا جسم بھی قوی ہو کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں۔ یہ مطلوب صفت ہے اور یہ دین اسلام میں پسندیدہ صفات میں سے۔ تو اللہ عز و جل نے اس سے منع کیا کہ کوئی جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر کے نہ جائے۔ دو لوگ جا سکتے ہیں پیٹ پھیر کر کے، اللہ نے اجازت دی، ایک متحرف، دوسرا متحیز۔ اللہ نے کہا متحرفا لقتال، متحرف کہتے ہیں جنگ کے میدان میں ایک الگ طریقے کا پینترا استعمال کر کے دشمن پہ حملہ کر رہا ہے، کہ سامنے سے واپس پلٹا، دشمن کو ایسے لگا کہ شاید یہ بھاگ رہا ہے، پھر اچانک سے واپس گھوم کر اس پہ حملہ کر دے۔ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، اس موقع پر آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی حربہ ہے اور آپ کسی شکل میں دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے۔ اور دوسرا کہ متحیزا الی فئہ، آپ اپنے گروہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی اگر جنگ سخت ہو گئی، آپ آگے چلے گئے بہت زیادہ اور آپ تنہا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قوت سے دوبارہ حملہ ہو، آپ پیچھے کی طرف آتے ہیں، دوبارہ مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہاں آ کر کے آپ مل جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ورنہ پیٹ پھیر کر کے بھاگنا جائز نہیں ہے، بلکہ سلف سے متعلق ہے کہ سلف کی خواتین میں سے کہ وہ پتھر جمع کر کے میدان، جنگ کے میدان سے دوری کے فاصلے پر پتھر جمع کر کے رکھتی تھی خواتین سلف۔ اگر کوئی آدمی جنگ کے میدان میں سے کوئی بھاگ کر کے آتا، پتھر مارتی تھی اس کو کہ واپس جاؤ یہاں سے۔ یعنی خود خواتین نہیں چاہتی تھی اور مائیں چاہتی تھی کہ ہمارے بچے بہادر اور شجاع ہوں، قوی ہوں، مضبوط ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی پرورش، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی پرورش اسی طرح کی گئی کہ وہ مضبوط اور قوی تھے۔ آدمی دل سے بھی ایمان کے اعتبار سے قوی ہو، جسمانی اعتبار سے بھی قوی ہو، اور اس طاقت کو صحیح جگہ استعمال کرے، طاقت کو وہ غلط جگہ نہ لگائے، اہل ایمان کے خلاف نہ استعمال کرے اس کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ایمان والے آپس میں دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہ قوت آپ کو صحیح جگہ لگانی ہے، قوت آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگانی ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ یہ اصل بہادری اور شجاعت ہے، اور یہ بہادری اور شجاعت اس کا عمر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر دراز آدمی بھی اگر اس کا دل بہادر ہے، قوی ہے، وہ اللہ کے دین پہ جم جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض پیر سے معذور لیکن اللہ کے نبی سے اجازت چاہتے ہیں جنگ میں آنے کی۔ وہ بچے جو بالغ نہیں ہیں اللہ کے نبی سے اجازت چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں، وہ نابینا اور اندھے تھے لیکن مسجد نبوی میں مؤذن تھے، وہ مؤذن کا کام کرتے تھے۔ میرے پاس عذر ہے، میں ایسا ہو گیا ہوں، یہ کہہ کر کے وہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ یہ ان کی بہادری اور شجاعت میں سے ہے۔ لہٰذا مومن کو اس صفت سے، اللہ تعالیٰ سے صفت طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی سے، کاہلی سے، اسی طرح بزدلی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے، اور اس کا خوف ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، اور کسی اور کا خوف ہمارے دل میں حاوی نہ ہو۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے یہی کہا، جادوگروں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ فرعون سے انہوں نے کہا تو جو چاہے کر، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن آخرت میں تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، آخرت میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ قوت اور یہ بہادری، یہ مطلوبہ صفات میں سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے حدیث میں نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے آپ نے کہا التولی یوم الزحف، کہ کوئی آدمی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی اتنے بہادر تھے، اتنے قوی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ اگر سخت ہو جاتی تو ہم اس سختی میں اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر کے اپنی حفاظت کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیٹ کے پیچھے آ کر کے اپنی حفاظت کرتے تھے جنگ کی سختی کے موقع پر۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ابو داؤد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں اچانک آواز سنائی دی، رات کے وقت میں صحابہ ہڑبڑا کر کے اٹھے، شاید کسی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر باہر نکل ہی رہے تھے، یہ لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آواز کون سی ہے۔ کہتے ہیں صحابی رسول ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ اندھیرے میں اس جگہ سے واپس آ رہے، یعنی جیسے آواز آئی سب سے پہلے بستر سے اٹھ کر کے اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور آپ سامنے جا کر کے دیکھ کر کے آئے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ اور سوچیے صحابہ کہتے ہیں ہم جب باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ آدمی کے ایمان کی قوت ہے، توحید کی قوت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف آدمی پہ حاوی نہ ہو، اور زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، اور اپنی قوت کو صحیح جگہ پر لگائے۔ یہ بہادری اور شجاعت ہے جو اسلام میں مطلوب ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بہادری شجاعت عطا فرمائے، اور ہماری قوت کو اللہ عز و جل صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. هذا وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.